بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک اور ام المؤمنین اپنی ماں مبارکہ سیدت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مختصر الاحوال حصول برکت کے لیے پیش کرتے ہیں۔ سیدت صفیہ یہودی قبیلہ بنو نذیر کے سردار حی بن اخطب کی بیٹی تھی۔ آپ بہت زیادہ عقل مند، خوش خلق، بردبار، صابرہ اور شاکرہ خاتون تھی۔ ان کا نکاح اول سیدت صفیہ چونکہ ماں اور باپ دونوں کی طرف سے رئیس زادی تھی اور بڑے ناز و نعم میں پرورش پائی تھی، اس لیے آپ رضی اللہ عنہ کی شادی بنو قریظہ کے مشہور شہسوار سلام بن مشکم سے کر دی گئی، لیکن دونوں میاں بیوی میں نباہ نہ ہونے کے باعث نتیجہ طلاق پر نکلا۔ سیدہ کا دوسرا نکاح۔ طلاق کے بعد آپ کے والد نے سیدت صفیہ کا نکاح کنانہ بن الحقیق سے کر دیا، جو خیبر کے رئیس اعظم ابو رافع کا بھتیجا اور خیبر کے سب سے مضبوط قلعے کا حاکم تھا، اور جنگ خیبر میں ہی قتل ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی خفیہ سازش کو ناکام بنانے کے لیے خیبر پر حملہ کر کے اس کو فتح کر لیا، تو مال غنیمت میں چند عورتیں بھی آئیں، جن میں حضرت صفیہ اور ان کی بہن بھی شامل تھیں۔ جب مال غنیمت تقسیم ہونے لگا تو حضرت دحیہ کلبی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک کنیز عطا فرمائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پسند کر لو، جس پر حضرت دحیہ نے سیدت صفیہ کو پسند کیا۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ حضرت صفیہ ماں اور باپ دونوں جانب سے عالی نسب ہیں اور ایک سردار کی لڑکی ہیں اور حسن و جمال میں بھی یکتا ہیں، اس لیے اگر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے لیے مخصوص فرما لیں تو اس طرح حضرت صفیہ کی بھی دل جوئی ہو جائے گی اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھی انصاف ہوگا، کیونکہ دحیہ کلبی جیسے تو بہت ہیں مگر صفیہ جیسی کوئی نہیں۔ مدارج النبوت میں یہ روایت موجود ہے کہ جب سیدت صفیہ رضی اللہ عنہا کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا گیا اور صحابہ کرام کے اصرار پر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے لیے منتخب کر فرما لیا، تو ان کو ایک خیمہ میں بھیج دیا گیا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس خیمہ میں تشریف لائے تو سیدت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی کھڑی ہو گئیں اور وہ بستر جو ان کے لیے خیمہ میں طے کر کے رکھا تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بچھا دیا اور خود نہایت ادب سے زمین پر بیٹھ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صفیہ، تمہارے باپ نے ہمیشہ مجھ سے عداوت رکھی، یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرما دیا تو اور تمہارا والد بھی مارا گیا۔ اس کے جواب میں حضرت صفیہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق تعالیٰ کسی بندے کو دوسرے کے گناہ کے بدلے نہیں پکڑتا۔ اس پر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اختیار ہے کہ اگر تم آزاد ہو کر اپنی قوم میں جانا چاہتی ہو تو تم جا سکتی ہو، اور اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تمہیں آزاد کر کے اپنے عقد میں لیتا ہوں۔ سیدت صفیہ رضی اللہ عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک پر اسلام قبول کر لیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدت صفیہ کو آزاد کر کے امہات المؤمنین میں شامل کر لیا، اور اس عمل مبارک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی یوں واضح ہوتی ہے کہ انہوں نے یہودیوں سے خونی رشتہ قائم کر کے یہودیوں کی اسلام دشمنی کو بدلنے کی کوشش کی، جیسا کہ انہوں نے ام المؤمنین سیدت جویریہ سے شادی کر کے قبیلہ بنو مستلق کے مسلمانوں کے خلاف غم و غصہ ٹھنڈے کرنے کے لیے کیا تھا۔ ام المؤمنین سیدت صفیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں قیدی بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی گئی تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے زیادہ میری نگاہ میں کوئی دوسرا نہیں تھا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان میں میرا باپ، شوہر، بھائی اور کئی دوسرے رشتہ دار قتل ہو چکے تھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کا مجھ پر اتنا زیادہ اثر پڑا کہ جب میں اپنی جگہ سے اٹھی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب، پسندیدہ اور پیارا کوئی دوسرا شخص میرے لیے نہیں تھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔